ایک زمانے میں عظیم الشان پہاڑوں اور گھنے جنگلوں سے گھری سلطنت میں ایلارا نامی ایک مہربان اور شریف ملکہ رہتی تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتی تھی اور اس کی بادشاہی اس کی حکمرانی میں پروان چڑھی۔ پھر بھی ملکہ ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی، اور اس کی خواہش اس وقت پوری ہوئی جب اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کی جلد برف جیسی سفید، ہونٹ گلاب کی طرح سرخ اور بال ابنوس کی طرح کالے تھے۔ ملکہ نے اپنا نام اسنو وائٹ رکھا۔ سانحہ اس وقت پیش آیا جب ملکہ ایلارا بیمار پڑی اور انتقال کر گئیں۔ اسنو وائٹ کو اپنے والد کنگ ایڈمنڈ کی دیکھ بھال میں چھوڑ دیا۔ غم زدہ بادشاہ نے ایوینجلین نامی عورت سے دوبارہ شادی کر لی۔ ایوینجلین اگرچہ خوبصورت، حسد کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ روزانہ مشورہ کرتی تھی، پوچھتی تھی، آئینہ، دیوار پر لگا آئینہ، ان سب میں خوبصورت کون ہے؟ آئینہ اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہمیشہ جواب دیتا کہ ملکہ ایوینجلین سب سے خوبصورت تھی۔ تاہم جیسے جیسے سنو وائٹ بڑی ہوئی، اس کی خوبصورتی اس کی سوتیلی ماں سے بھی بڑھ گئی۔ کسی سے زیادہ خوبصورت کے خیال سے مشتعل ہو کر ملکہ ایوینجلین کا دل حسد سے سیاہ ہو گیا۔ ایک دن جب اسنو وائٹ نے اپنی 17ویں سالگرہ منائی تو ملکہ کی غیرت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اسنو وائٹ کی خوبصورتی کو برداشت کرنے سے قاصر، اس نے بادشاہی کے شکاری کو حکم دیا کہ وہ نوجوان شہزادی کو جنگل میں لے جائے اور اس کی موت کے ثبوت کے طور پر اس کا دل واپس لے آئے۔ شکاری وفاداری اور شفقت کے درمیان پھٹا ہوا بدکار ملکہ کے حکم پر عمل نہ کر سکا۔ اس کے بجائے اس نے اسنو وائٹ کو ملکہ کی غداری سے خبردار کیا اور اسے جادو کے جنگل کی گہرائیوں میں بھاگنے کی تاکید کی۔ کھوئی ہوئی اور اکیلی سنو وائٹ جنگل میں گہرائی تک چلی گئی، جہاں اسے ایک عجیب و غریب کاٹیج ملا۔ اس کا تعلق 7 بونوں سے تھا، بدمزاج، خوش، نیند، شرمیلی، چھینکنے والی، ڈپی اور ڈاکٹر۔ انہوں نے کھلے بازوؤں سے اس کا استقبال کیا اور اسنو وائٹ نے ان کی مہربانی کے لیے شکر گزار گھر کے کاموں میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ سنو وائٹ کی حالت زار کی خبر بونوں کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے اسے ملکہ ایوینجلین کے غضب سے بچانے کا عہد کیا۔ دریں اثنا قلعے میں واپس ملکہ کو سنو وائٹ کے فرار ہونے کا علم ہوا اور وہ اور بھی غصے میں آ گئی۔ اس کے حسد سے متاثر ہو کر ملکہ ایوینجلین نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک پرانے ہیڈ کا بھیس بدل کر ایک زہر آلود سیب تیار کیا جس کے صرف کاٹنے سے گہری نیند آ جاتی تھی، جس سے صرف سچے پیار کا بوسہ ہی بیدار ہو سکتا تھا۔ زہر آلود سیب ہاتھ میں لے کر ملکہ بونوں کے کاٹیج کی طرف چلی گئی۔ ایک پرانے بیچنے والے کے بھیس میں اس نے اسنو وائٹ کو سیب کی پیشکش کی، یہ دعویٰ کیا کہ اس میں خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت ہے۔ معصومیت کے ایک لمحے میں اسنو وائٹ نے سیب کاٹ لیا اور گہری نیند میں گر گیا۔ بو نے اسے بے جان تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹے، تباہ ہو گئے۔ پھر بھی قسمت کا ایک منصوبہ تھا۔ سنو وائٹ کی حالت زار کی باتیں ایک بہادر شہزادے کے کانوں تک پہنچی جس نے اس کی خوبصورتی اور مہربانی کی کہانیاں سنی تھیں۔ وہ بونوں کے کاٹیج پر سوار ہوا اور اسنو وائٹ کو دیکھ کر اس کی غیر معمولی موجودگی کا سحر طاری ہو گیا۔ جذبات کی ایک لہر سے مغلوب ہو کر اس نے لعنت کو توڑتے ہوئے اسے نرمی سے چوما۔ اسنو وائٹ بیدار ہوئی اور جیسے ہی اس نے اپنے سچے پیار کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جانتی تھی کہ اس کا دل اس سے ملتا جلتا ہے۔ شہزادے نے اس کی خوبصورتی اور نیکی سے مسحور ہے کر تجویز پیش کی اور ان کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی جس نے مملکت کو خوشی سے یکجا کر دیا۔ سنو وائٹ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رحمدلی، معصومیت اور سچی محبت تاریک ترین ارادوں پر قابو پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسد کے مقابلہ میں نیکی غالب رہتی ہے اور یہ کہ ایک پاک دل گہری نیند کو بھی جگا سکتا ہے۔